دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے قاعدہ نمبر 4 پڑھا تھا، جس میں ہم نے جزم کے بارے میں جانا تھا۔ امید ہے دوستو آپ نے قاعدہ نمبر 4 اچھی طرح سے پڑھ لیا ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قاعدہ نمبر 5 پڑھیں گے، جس میں ہم تنوین کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو۔ آج ہم دو زبر پڑھیں گے، اگلی ویڈیو میں دو زیر، اس کے بعد دو پیش۔ تو جب ہم تنوین کو ادا کرتے ہیں تو ہم کو نون کی آواز سنائی دیتی ہے، اور جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو ہم نون تنوینیہ کہتے ہیں۔ اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے: حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، زال دو زبر ذن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر صن، ضاد دو زبر ضن، طا دو زبر طن، ظا دو زبر ظن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون۔ اور دوستو یہ جتنے بھی چار حروف آپس میں ملا کے لکھے ہیں یہ سب ہا ہیں۔ ان کو ہم پڑھیں گے: ہا دو زبر ہن، ہا دو زبر ہن، ہا دو زبر ہن، ہا دو زبر ہن، یا دو زبر ین۔ اب دوستو یہاں پر یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس طرح سے حمزہ دو زبر ان پڑھنے سے نون تنوینیہ کی آواز پیدا ہوتی ہے، اسی طرح سے حمزہ نون زبر ان کے پڑھنے سے بھی نون تنوینیہ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ دونوں الگ طرح سے لکھے ہوئے تو ہیں، لیکن پڑھنے میں ایک ہی جیسے ہیں۔ اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے: حمزہ دو زبر ان، حمزہ نون زبر ان، با دو زبر بن، با نون زبر بن، تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، سین دو زبر سن، سین نون زبر سن، فا دو زبر فن، فا نون زبر فن، میم دو زبر من، میم نون زبر من، نون دو زبر نن، نون نون زبر نن، واو دو زبر ون، واو نون زبر ون، یا دو زبر ین، یا نون زبر ین۔ دوستو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ جس الف پر حرکت لگی ہوتی ہے وہ حمزہ ہوتا ہے، اور جس پر نہ ہو وہ الف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے یہ الف ہے، کیونکہ اس پر کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی ہے۔ اگر حرکت لگی ہوتی تو یہ حمزہ ہوتا اور اس کو پڑھا بھی جاتا۔ اب چونکہ اس پر حرکت نہیں لگی ہے تو یہ الف ہے اور یہ پڑھا بھی نہیں جائے گا۔ ہم اسے اس طرح سے پڑھیں گے جیسے: قاف الف دو زبر قن، قاف الف دو زبر قن، کاف الف دو زبر کن، کاف الف دو زبر کن، میم الف دو زبر من، میم الف دو زبر من، قاف یا دو زبر قن، قاف یا دو زبر قن، کاف یا دو زبر کن، کاف یا دو زبر کن، غین یا دو زبر غن، را زا زر رز، قاف دو زبر قن، رز قن، را زا زر رز، قاف الف دو زبر قن، رز قن، حمزہ میم زبر ام، را الف دو زبر رن، ام رن، زا غین زبر زغ، را الف دو زبر رن، زغ رن، عین سین پیش عز، را الف دو زبر رن، عس رن، قاف دال پیش قد، را زبر را، قد را، تا دو زبر تن، قدراتن، یا سین پیش یس، را الف دو زبر رن، یس رن، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، اجا، لام دو زر لن، اجالن، جیم ہا زبر جہ، را زبر را، جہرا، تا دو زبر تن، جہرتن،
جیم ہا زبر جہ، را زبر را، جہرا، تا دو زبر تن، جہرتن، زا یا دو زبر زن، شین زبر شا، ہا الف زبر ہا، شہا، دال زبر دا، شہادہ، تا دو زبر تن، شہادتن، شین زبر شا، ہا الف زبر ہا، شہا، دال زبر دا، تا دو زبر تن، شہادتن، را یا دو زبر رن، را الف دو زبر رن، قاف دال پیش قد، را زبر را، قدرا، تا دو زبر تن، قدرتن، قاف دال پیش قد، را زبر را، قدرا، تا دو زبر تن، قدرتن۔ دوستو ابھی ہم نے اس کو ہجے سے پڑھ لیا، ہم اس کو ایک بار روا پڑھنے کی پریکٹس کریں گے۔ قن، قن، کن، کن، من، من، قن، قن، کن، کن، غن، رزقن، رزقن، امرن، زغرن، عسرن، قدرتن، یسرن، اجلن، جہرتن، جہرتن، ذن، شہادتن، شہادتن، رن، رن، قدرتن، قدرتن۔ دوستو ابھی ہم نے اس سبق کو ہجے کے ساتھ پڑھنے کی پریکٹس کی، اس کے بعد رواں پڑھنے کی پریکٹس کی، اب ہم اس کو وقف کے ساتھ پڑھنے کی پریکٹس کریں گے۔ تو دوستو ہمیں یہاں پر ایک بات جان لینی چاہیے کہ جب دو زبر کو ہم وقف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ نون کی آواز پیدا نہیں ہوتی ہے، اس میں سے ایک زبر ہٹ جاتا ہے، جیسے رزقن سے رزقا، امرن سے امرا، زغرن سے زغرا، عسرن سے عسرا۔ دوستو اور اگر گول تا نظر آئے اس طرح کی تو اس کو ہم وقف کی صورت میں ہا پڑھیں گے اور ملانے کی صورت میں تا پڑھیں گے، جیسے قدرتن سے قدرہ، یسرن سے یسرا، اجلن سے اجل۔ اس کو ہم دو زیر کے سبق میں سمجھیں گے۔ جہرتن سے جہرہ، جہرتن سے جہرہ، شہادتن سے شہادہ، شہادتن سے شہادہ، قدرتن سے قدرہ، قدرتن سے قدرہ۔ تو دوستو آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج ہم نے تنوین کے بارے میں جانا اور ان حروف کو تنوین کے ساتھ ملا کر پڑھا، اور اس سبق میں ہم نے حروف کو دو زبر اور جزم کے ساتھ ملا کر پڑھا، اور اس سبق میں ہم نے حروف کو آپس میں ملا کر تنوین کے ساتھ پڑھا اور اس کی وقفے کی حالت کو جانا۔ تو دوستو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس تختی کو دو زبر کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور ان حروف کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان حروف کو آپس میں ملا کر تنوین کے ساتھ پڑھنے اور وقف کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔